خواتین و حضرات کو عارف کسانہ کے چینل پر خوش آمدید۔ آج کے ولاگ میں ہم سویڈن کی اہم خبریں، یہاں کے حالات حاضرہ اور یہاں کی صورتحال کا ایک جائزہ سویڈن کی ڈائری کی صورت میں لیں گے، اور یہ خبریں آپ سب کے لیے بہت ہی اہم ہوں گی۔ اور یہاں میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو بھرپور سپورٹ کرتے ہیں، ان ولاگز کو دیکھتے ہیں، دوسروں سے شیئر کرتے ہیں، انہیں لائک کرتے ہیں۔ اور یہاں آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں چند ایک بہت ہی اہم ولاگز آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، جن میں نیشنلٹی کے حوالے سے حکومت نے کچھ موو کیا ہے، اور یہاں پہ جو لوگ غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں ان حوالے سے کچھ اپڈیٹس ہیں۔ علاوہ ازیں جو لوگ پاکستان سے سویڈن کے ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، سویڈش مائیگریشن بورڈ نے ایک دو فیصلے کیے ہیں، جس سے مائیگریشن بورڈ کے ذہن کا پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی لوگ جب اپلائی کرتے ہیں تو وہ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں۔ اور علاوہ ازیں اگلے سال کے لیے جو انٹرنیشنل ماسٹرز ہیں ان کے داخلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ آپ دیکھ سکیں گے، اور اس طرح کی اور بہت سی اہم رپورٹس جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، تو اس لیے اس چینل کو باقاعدگی سے دیکھتے رہیے۔ تو چلتے ہیں جناب سویڈن کے حالات حاضرہ خبریں سویڈن کی ڈائری کی جانب۔ تو پہلی خبر یہ ہے کہ یہاں پہ جو پری سکولز میں جو ٹیچرز کام کرتے ہیں وہ اپنے کام سے اتنے خوش نہیں ہیں، وہاں پہ کام کا دباؤ زیادہ ہے، وہاں پہ وہ ان کو جو ہے وہ دیگر جو عوامل ہیں ان کی بنا پہ 10 میں سے 4 جو ٹیچرز ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے 5 سالوں میں وہ اس جاب کو چھوڑ دیں گے۔ تو یعنی 40% جو پری اسکول کے ٹیچرز ہیں وہ اپنے جاب سے خوش نہیں ہیں، جو کہ ایک بہت ہی الارمنگ چیز ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بچوں کی شاید تعداد زیادہ ہے، ان کو سنبھالنا مشکل پڑتا ہے، اور کام پہ ان کو دباؤ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ یہاں پہ جو سویڈن کا تعلیمی اداروں کا محکمہ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ سویڈن میں جو کلاس سائز ہے دیگر ممالک کے مقابلے میں چھوٹا ہے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ شاید ذمہ داری اور کام کا بوجھ ہے۔ اگلی ایک اچھی خبر ہے جو عمر رسیدہ لوگوں کے لیے، جو پینشنرز لوگ ہیں کہ 67 سال یعنی 67 ایئرز سے جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے یہاں پہ دانتوں کا علاج بہت سستا ہو رہا ہے، اور یہ حکومت نے اس کا اعلان کیا۔ یہ بدھ کے دن سویڈش پارلیمنٹ نے اس پہ فیصلہ دے دیا ہے، اور اب انہیں اپنے دانتوں کے علاج کے لیے صرف 10% جو ہے وہ اپنی طرف سے دینا ہوگا، باقی حکومت دے گی۔ اس میں جو ہے جو دانت ہیں ان مثلاً ان پہ جو امپلانٹیشن ہے، اپنا کراؤنز لگانا ہے، اور اگلے جو دانت ہیں ان کا کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو وہ سب اس میں شامل ہے، لیکن کچھ چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں، مثلاً جو ایستھیٹک ڈینٹسٹری ہے یا پچھلے والے دانت ہیں ان کی اگر کوئی کمپلیکیشنز ہوں تو وہ نہیں ہیں۔ علاوہ ازیں اگر آپ نے دانتوں کی صفائی وغیرہ کرانی وہ بھی نہیں۔ لیکن اوورآل ہم دیکھیں تو جو 67 سال سے زیادہ لوگ ہیں جو پینشنر ہوتے ہیں، ظاہر ان کی مالی حیثیت اتنی اچھی نہیں ہوتی، ان کے لیے دانتوں کے علاج کی یہ جو سہولت ہے یہ بہت بڑی ہے، اور انہیں صرف 10% جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ لیکن اس پہ جو بہت سے ڈینٹل کلینکس ہیں انہوں نے اپنے تحفظات کا جو ہے وہ اظہار کیا، انہوں نے کہنا جی کہ اس طرح سے انہیں نقصان ہو سکتا ہے اور کچھ ڈینٹل کلینک بند بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جناب دانتوں کے علاج کے حوالے سے خبر تھی۔ دوسری مہنگائی کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ سویڈن میں نومبر کے مہینے میں جو افراط زر ہے وہ 2.3% تک نیچے گر گیا ہے، جو ماہرین کی توقع سے بھی جو ہے وہ کم ہے، اور اس طرح سے عام مہنگائی جو ہے وہ اس میں تبدیلی آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو سویڈن کا جو مرکزی بینک ہے رکس بنک، اس پہ شاید دباؤ بڑھے گا کہ وہ شرح سود کو کم کرے۔ ابھی 18 دسمبر کو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور اس پہ اب دیکھیں گے کہ وہ شرح سود کو تبدیل کرتے ہیں یا وہی رہنے دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کھانے پینے کے لحاظ سے جو یہاں پہ 2 بڑے سٹور ہیں ایکا اور ولیز، اکثر لوگ وہاں سے شاپنگ کرتے ہیں، ان کے حوالے سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ وہ قیمتوں کے معاملے میں جو ہے وہ بڑی ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ یہ پینشنرز کی ایک تنظیم ہے، انہوں نے اس پہ سروے کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ جب ان دونوں جو یہ بڑی چینز ہیں سویڈن میں، ان کی جب وہ سروے وغیرہ ہونا ہوتا ہے تو قیمتیں کم کر دیتے ہیں، تو سروے میں یہ دکھاتے ہیں کہ جناب ان کی چیزیں بہت سستی ہیں، اور جب وہ سروے گزر جاتا ہے تو قیمتیں پھر بڑھا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس سے وہ صارفین کے اعتماد کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ سویڈش فوج میں بھرتی ہونے کے حوالے سے ایک دلچسپ رپورٹ سامنے آئی ہے، یہاں کے محکمہ دفاع نے وہ جاری کی ہے کہ جو غیر ملکی والدین ہیں ان کے جو بچے ہیں ان میں سویڈن کی فوج میں جانے کا رجحان کم ہے، دلچسپی کم ہے، اور یہ تقریباً صرف جو ہے وہ 23% ہے۔ حیرت انگیز طور پہ جو بچے خود باہر پیدا ہوئے ہیں ان میں یہ زیادہ ہے،
اور وہ تقریباً 34% ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ یہ شاید جو فیملی بیک گراؤنڈ یا معلومات کی کمی اس کی بنا پہ ایسا ہو. بہرحال یہ رجحان جو ہے وہ کافی کم ہے. اور ایک مرتبہ پھر ہم سویڈن کے تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سویڈش اسکولوں میں تشدد اور دھمکیوں کا رجحان کافی ہے کلاس رومز میں. اور یہ یہاں پہ جو ایک حکومتی ادارہ ہوتا ہے ورک انوائرمنٹ ایجنسی, انہوں نے اس پہ جو ہے وہ ساری اسٹڈی کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ گزشتہ 5 سالوں میں اسکولوں میں تشدد اور دھمکیوں کے واقعات میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے. اور اس سے جو کلاس روم میں جو اسٹوڈنٹس ہیں اور بلکہ ٹیچرز ہیں وہ سارے اس سے متاثر ہوئے ہیں. تو اس میں ایک ماہر نے یہ کہا ہے کہ ایک اچھا پیشہ تھا جس کو سسٹم نے جو ہے قربانی کا بکرا بنا دیا. تو بہرحال یہ واقعی ایک الارمنگ جو ہے وہ چیز ہے. اب خواتین کی صحت کے حوالے سے ایک یہاں پہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ سرویکل کینسر جو ہے اس کے لیے جو ویکسینز لگوا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے جو کینسر کے کیسز ہیں وہ جو ہے وہ 56% کم ہو گئے ہیں. اور یہاں پہ ایک بڑا اچھا اسکریننگ کا سسٹم ہے. تو یہ سویڈش پبلک ہیلتھ سسٹم کی جو ہے وہ کافی کامیابی ہے کہ 40 سال سے کم عمر کی خواتین میں کینسر کے 56% 56% کیسز جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں. اور اگلی بھی صحت کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ یہاں سویڈن میں آپ کو پتہ ہے ادویات ڈاکٹر کے نسخے کے بعد ملتی ہیں. کچھ ادویات ہوتی ہیں آپ لے سکتے ہیں بغیر نسخے کے, لیکن جو ادویات نسخے سے ملتی ہیں جو ڈاکٹر ہی لکھ کے دے تبھی ملتی ہیں وہ سویڈن میں سمگل ہو کے آ رہی ہیں اور یہاں پہ وہ فروخت ہوتی ہیں. اور اس کے لیے ایک آن لائن سسٹم بنا ہوا ہے. اور یہاں ایک جو سویڈش ریڈیوز کے ایک نمائندے نے اس طرح سے وہ خریدی اور اس نے ساری رپورٹ درج کی. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ پورا نیٹ ورک سویڈن میں کام کر رہا ہے اور یہ پولیس کے رڈار سے باہر ہے. تو یہ ایک صورتحال یہاں پہ یہ بھی ہے. اور اس کے بعد جناب والدین کے حوالے سے ہے کہ وہ اپنے بچوں کے انٹرنیٹ کے استعمال سے کافی پریشان ہیں کہ بچے بہت زیادہ اس پہ وقت لگاتے ہیں اور آن لائن جو معلومات ہوتی ہیں وہ بھی بعض اوقات ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی. اور وہ ایک تو ان کو جو اسکرین ٹائم ہے وہ بڑھ رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ فیک نیوز غلط انفارمیشن بھی وہ لیتے ہیں. کچھ ایسی انفارمیشن بھی جو ان کے اخلاقی اور کردار کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ایک کافی سلسلہ ہے. اس سلسلے میں والدین جو ہے انہیں بچوں کے ساتھ مسلسل رابطہ رہنا چاہیے تاکہ وہ اس طرح کے معاملات میں نہ آ سکیں. اور اگلی خبر یہ ہے کہ جناب ایک امریکی سینیٹر ہیں بیرنی مورینو, انہوں نے ایک نیا بل ایکسکلوسیو سٹیزن شپ ایکٹ 2025 جو ہے وہ وہاں پہ پیش کیا ہے. اس کے مطابق انہوں نے کہا جی کہ امریکی شہری جو ہے وہ صرف ایک شہریت یعنی نیشنلٹی رکھ سکیں گے. یعنی اگر ایسے امریکی جن کے پاس سویڈن کی یا کسی اور ملک کی شہریت ہے اور وہ امریکن سٹیزن شپ رکھنا چاہیں گے تو انہیں اس ملک کی شہریت چھوڑنا پڑے گی. اس میں یہاں پہ بہت سے جو جنوبی ایشیا سے لوگ یہاں سویڈن آئے تھے, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے, اور انہوں ان کے پاس سویڈش نیشنلٹی اور اس کے بعد وہ یہاں سے موو ہو کے امریکہ چلے گئے ہیں. اور بہت سے لوگ انہوں نے جا کے امریکن نیشنلٹی بھی لے لی ہے. یعنی وہ امریکہ میں رہ رہے ہیں, ان کے پاس 2 نیشنلٹیز ہیں. بنیادی طور پہ ان کا تعلق انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ہے. اب ان کے لیے بھی مسئلہ بنے گا کہ اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو پھر جو ہے وہ ایک نیشنلٹی رکھ سکیں گے اور یہ ایک اس سے باقی بھی کئی ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوں گے. تو یہ جناب آج 5 دسمبر جمعے کے دن کا ایک سویڈن کی ڈائری کا بلیٹن تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. یہ کیسا ہے آپ بتائیے, کن خبروں میں آپ کی زیادہ دلچسپی ہے اور کون سی مزید خبریں آپ دیکھنا چاہتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بہت سے ولاگز بڑے معلوماتی انٹرسٹنگ جس میں آپ سب لوگوں کی دلچسپی ہوگی وہ آپ کے منتظر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ میں.